لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کی ذات پر، قربان جائیں آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں ان کی آغوش قربت کے اندر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ امت کو نہیں بھولے۔ ہمارے قول و فعل کے ساتھ یہ بات عیاں ہو جائے کہ کسی کو شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو اپنی شناخت بتانے کی ضرورت نہ پڑے، بس ہماری طبیعت کو، ہمارے قول و فعل کو، ہمارے کردار کو کوئی دیکھ کر بس یوں کہے کہ واقعی یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ سال کے بعد معراج کا مہینہ آئے تو معراج کے مہینے میں صرف بیان سن لیا جائے یا گھر کے اندر معراج کی محفل کر دی جائے، ربیع اول کا مہینہ آئے تو ربیع اول میں میلاد کا محفل کر دی جائے، نہیں، ارے یاد کرنا یہ ہے کہ اپنی شکل و صورت کو، اپنے قول و فعل کو، اپنے کردار کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈھال لو۔ نماز اگر ہم 5 پڑھے، نامہ اعمال میں 50 کا ثواب لکھا جائے تو یہ ہماری اعلیٰ قسمت ہے کہ نہیں؟ لیکن شومی قسمت ہماری کہ ہم ان 5 کو بھی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ کئی بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ یہ پروفیشنل قسم کے نعت خواں جنہوں نے کچھ اشعار بھی نہ سوچا کہ کس جہت پر پڑھ رہے ہیں، کس نے لکھا ہے، علماء کرام سے ان کی درست کرنے بھی نوبت نہ آئی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ عالم دین کی کیا ضرورت ہے، اب صرف محفل میلاد سجاؤ، محفل نعت کرو، علماء کرام کی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں، بس آؤ اور یہ سب کچھ نعت خوانی کے اندر، اور نعت خوان نے ان کو بیٹھے بیٹھے وہاں پر سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ مقام پر ہم پہلے موجود تھے اور ایک نعت خوان نعت پڑھ رہے تھے، اور مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے تو ان کے آتے ہی جو ہے نا نعت خوانی ختم ہوئی، تو آپ نے جب تقریر شروع کی تو وہ الفاظ مجھے نہیں بھولتے آج تک، تو آپ نے سامعین سے کہا کہ ایسا کرو، تمہیں ان ثناخانوں نے تمہیں وہ خواب دکھا کر، جنت کے خواب دکھا کر عرش پر پہنچا دیا ہوگا، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، مہربانی کر کے عرش سے فرش پر آ جائے، زمین پر آ جائے میری گفتگو سننے کے لیے۔ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورہ نجم سے 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ ماہ مقدس یہ ہمیں اطلاع دے رہا ہے کہ ابھی رمضان المبارک قریب ہے۔ اس ماہ مقدس پر رمضان المبارک سایہ فگن ہے، تو لہذا رمضان المبارک کی تیاری کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کرام سلف الصالحین کا یہ وتیرہ طریقہ رہا کہ وہ شعبان المعظم کے اندر ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ وہ بڑے لوگ تھے،
اچھے وقت میں تھے اور ہم چھوٹے لوگ ہیں اور پرفتن دور کے اندر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جستجو کریں، کوشش کریں رمضان المبارک کی تیاری کی۔ ہمیں زیادہ ضرورت ہے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس ماہ مقدس اور تاکہ رمضان المبارک میں مکمل ہم اس کی عبادت اور ریاضت کے لیے تیار ہو جائیں، ابھی سے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا کی ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو رمضان جو ہے وہ رحمت کا، مغفرت کا، عتق من النار کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے اس ماہ مقدس کے لیے تیار ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے، اپنی اصلاح کے لیے ہم بیانات بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ آج چونکہ آخری خطاب ہے، آخری بیان ہے اپنا معراج شریف کے حوالے سے، اور اس معراج شریف کے حوالے سے بھی اس میں وہ جہتیں بیان کریں گے جس میں ہمارے کردار، قول و فعل کو درست کرنے کی واقعات اور درست کرنے کی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدات، ان کو انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ بس اپنی گفتگو آیت کریمہ سے شروع کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو رب کائنات نے آپ پر اتنا کرم فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رف بھیجا اور سدرۃ المنتہا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرش اور فوق العرش پہنچے۔ عرش کے اوپر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو شان برزخی عطا کی گئی، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے عالم نور میں داخل کیا گیا، یعنی کہ عالم نور وہ جہاں پر مخلوق کا کوئی تعلق نہیں، واسطہ نہیں، اور اوپر نور ہی نور ہے۔ میں نے عرض کیا گزشتہ جمعۃ المبارک پر کہ عرش اللہ رب العزت کی شایان شان، اس کا مستقر ہے، اس کی اماجگاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو ایک بات جو ہماری کتابوں کے اندر آتی ہے حدیث مبارکہ میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب تنہا، کیونکہ عرش کے اوپر مخلوق کا تو تعلق نہیں، جبرائیل بھی نیچے رہ گیا، رف بھی نیچے رہ گئی، آگے عالم لامکاں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھے عالم لامکاں میں داخل کیا گیا تو ایک وقت آیا کہ مجھے خفت محسوس ہوئی، جیسے ایک تنہا بندہ ہوتا ہے اکیلا کسی ویرانے کے اندر، کسی صحرا کے اندر، تو پھر وہ جب اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تو ایک خفت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ مجھے خفت محسوس ہوئی، اور اس خفت کا محسوس ہونا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، بے شک تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اس پر کلو کال کی علماء کرام نے، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہاں رب کائنات نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا، اور وہ فرشتہ اس کام کے لیے مقرر تھا کہ وہ تاکہ آواز دے، اور وہ آواز کی مشابہت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، یعنی کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی آواز ہے بے عین ہی اسی طرح کی آواز تھی، اور وہ آواز دینے والا ایک فرشتہ تھا۔ تو جب ہم اس عالم کو لامکاں کہتے ہیں اور ہم خود کہتے ہیں کہ وہ اس میں مخلوق کا تعلق نہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا
کہ وہ وہاں کوئی فرشتہ نہیں کھڑا تھا، اگر فرشتہ کھڑا ہے تو پھر مخلوق کا تعلق ہے، تو یہاں تو مخلوق کا تعلق ہے ہی نہیں، تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت کی خود اپنی آواز تھی جو رب کائنات نے انسیت محبت سیدنا ابو بکر صدیق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قدر تھی کہ اسی آواز کے ساتھ رب کائنات نے حکم فرمایا کہ کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان جائیں، کیا عظمت ہے ابو بکر صدیق کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میرے حبیب کو صدیق اکبر کے ساتھ کتنا محبت ہے، اور صدیق اکبر کو میرے حبیب کے ساتھ کتنا محبت ہے، تو اس آواز کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز جیسی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو پھر اس کے بعد قربت کے لمحات آئے، تو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، یعنی کہ جانے والا قریب ہوا اور ادھر بلانے والا قریب ہوا، دونوں قریب ہوتے گئے یہاں تک کہ فکان قاب قوسین، 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ قوس کہتے ہیں کمان کو، یعنی 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے رواج تھا جو عرب کے اندر، اس کو بیان کیا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں بہم پیکار ہوتے، یعنی آپس میں جب کوئی جھگڑا کرتے اور جب ان کی آپس میں صلح ہوتی، تو دونوں قبیلے کے سردار وہ اپنی کمان لے کر وہ قریب آتے، 2 کمانیں اکٹھے ملا کر اور ایک تیر چلاتے تھے، اور جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو تھا آپس میں معاملات تھے، لیکن آج کے بعد یہ 2 کمانوں سے ایک تیر چلا کے یہ بتا دیا گیا لوگوں کو کہ آج کے بعد ہماری دوستی ہو گئی، اور ایسی دوستی ہو گئی کہ آج کے بعد جو ایک قبیلے کا دوست ہے وہ دوسرے قبیلے کا بھی دوست ہے، اور آج کے بعد جو ایک قبیلے کا دشمن ہے وہ دوسرے قبیلے کا بھی دشمن ہے۔ تو گویا کہ مفسرین کرام نے اس عرب کے رواج کے طور پر اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو، جو رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلی، یعنی جو جانے والا قریب ہوا، بلانے والا قریب ہوا، اور اتنا قریب ہو گئے فکان قاب قوسین کے 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا۔ تو گویا کہ رب کائنات نے معراج کی رات اعلان فرما دیا کہ آج اس طرح ہماری آپس کے اندر قربت ہو گئی ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے وہی محمد کا دوست ہے، اور جو محمد کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے، جو محمد کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو گویا کہ رب کائنات نے اس عرب کے رواج کے طور پر اس بات کو ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارا رواج ہے، اسی طرح معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر گویا کہ یہ اعلان کیا۔ اور دوسرا معنی اس کا علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہ بتایا کہ قوس نصف دائرہ جو ہوتا ہے، وہ جب 2 دوست آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوست اپنے ہاتھوں کو یوں کرتا ہے تو یہ نصف دائرہ بنتا ہے اور یہ کمان کی شکل بنتی ہے، اور اسی طرح سے ادھر دوسرا دوست ایسا کرے تو نصف دائرہ وہ دوسری کمان کی شکل بن گئی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، اور دونوں قریب ہوتے گئے یہاں تک کہ فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ جیسے تم دوست ملتے ہو اس طرح 2 دوست آپس میں مل گئے، کیونکہ فرمایا او ادنا، یہ 2 قوس پر بات ختم نہیں ہو رہی، سفر معراج ابھی ختم نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر بات ختم کر دیتا، او ادنا نہ فرماتا، تو ہم کہتے کہ ان کی آپس میں جب ملاقات ہوئی تو اتنا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، لیکن رب کائنات نے او ادنا فرما کر
اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ اس قدر قریب ہوئے کہ جیسے دو قوس کا فاصلہ رہا، او ادنا، اس سے بھی قریب تر، نہ حتیٰ لگایا نہ الا لگایا، یعنی اس کے قریب تر یہاں تک کہ اتنا یا یہاں تک یہ بھی نہیں فرمایا، بغیر صلے کے بیان کیا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ وہ کتنا قریب ہوئے؟ یہ ہمارے تخیل سے ماورا ہے، یہ ہماری سوچ سے ماورا ہے، یہ ہمارے عقل سے ماورا ہے۔ بس اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئے بزم میں، اتنا تو یاد رہا نیر، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ اس کو ہمارا عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس رات، معراج کی رات، رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اتنا قربت سے نوازا، گویا کہ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان سارے فاصلے ختم کر دیے، سارے تفرقات ختم کر دیے، سب فرق ختم کر دیے، سوائے ایک فرق کے۔ وہ ایک فرق یہ تھا کہ اتنا قریب پہنچنے کے باوجود بھی یہ عبد رہا اور وہ خالق رہا، یہ عبد رہا وہ معبود رہا، یہ مخلوق رہا وہ خالق رہا۔ خالق و مخلوق، عبد و معبود کے رشتے کے سوا، اس تعلق کے سوا باقی سب کے سب اختلافات، اپنا تفرقات کو رب کائنات نے ختم کر دیا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب اس مقام پر پہنچے فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّهِ أَوْحَى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا، اللہ رب العزت نے اپنے عبد سے کلام کیا، إِلَىٰ عَبْدِهِ أَوْحَى، پھر رب کائنات نے اپنے عبد کو وحی فرمائی، وہاں کلام کیا۔ وہ کلام کیا کیا؟ اس کو مخفی رکھا گیا، وہ بیان نہیں کیا گیا، سوائے اس بات کے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے 3 طرح کے علوم عطا کیے۔ ایک علم وہ عطا کیا، اے حبیب یہ لوگوں کے لیے ہے، آپ نے اپنی امت تک پہنچانا ہے۔ اور ایک علم وہ عطا کیا، اے حبیب آپ چاہیں تو بتا دیں، نہ چاہیں تو نہ بتائیں، اختیار ہے آپ کو۔ اور ایک علم وہ عطا کیا، فرمایا اے حبیب یہ میرے اور آپ کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ بعین ہی اسی طرح قرآن ہے، جو قرآن یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن مجید بعین ہی اسی طرح ہے۔ قرآن مجید کی آیات محکمات ہیں، قرآن کی آیات متشابہات ہیں، قرآن مجید کی آیات مقطعات ہیں۔ تو جو محکمات ہیں وہ سبھی کے لیے ہیں، آیات محکمات عوام کے لیے، عالم کے لیے، سبھی کے لیے ہیں، اور آیات متشابہات وہ عوام کے لیے نہیں ہے، وہ خواص کے لیے ہے، خواص کے لیے، عوام کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ عوام اگر چاہے کہ اس کے اندر غتزن ہونا چاہے تو بجائے ہدایت کے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی بات بہت کرتے ہیں کہ ہم درس قرآن دیتے ہیں، ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ قرآن کے مجید کے ناسخ منسوخ، قرآن مجید کی آیات متشابہات، قرآن مجید کے مقطعات کے رموزات جب تک کوئی جانتا نہ ہو اسے قرآن کا درس دینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن کی آیات کو بھی 3 طرح بیان کیا، محکمات رکھے سب کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، متشابہات رکھے صرف خواص کے لیے، اور وہ جو مقطعات ہیں وہ نہ عوام کے لیے نہ خواص کے لیے۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، اس میں ایک تعداد ہے آیات مقطعات کی، جسے آپ حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، وہ خواص کے لیے نہیں، جس کا معنی و مفہوم سیدنا ابو بکر صدیق نہیں جانتے، عمر فاروق نہیں جانتے، عثمان غنی نہیں جانتے، مولا علی نہیں جانتے، تو وہ 14ویں صدی کا کوئی مولوی کیا جانتا ہوگا؟ تو رب کائنات نے آیات مقطعات کا وہ راز رکھا ہے اپنے پیارے حبیب اور اپنے درمیان۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات گیا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے 3 طرح کے علوم عطا کیے۔ ایک کا حکم دیا امت کو بتائیں، پہنچانا ہے لوگوں تک، اللہ کی طرف سے ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اختیار ہے آپ کو، چاہیں تو بتائیں چاہیں تو نہ بتائیں۔ ایک وہ بتایا، فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ تو رب کائنات نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کلام سے نوازا۔ لیکن ایک بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو رب کائنات سے جب ہم کلام ہوا تو سب سے پہلے کلام کی ابتدا حضور نے کی۔ طریقہ بھی یہی ہے کہ جو آنے والا ہو تو وہی سلام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ خود سلامتی دینے والا ہے، وہ خود سلام ہے۔
تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو انہوں نے اپنی قولی فعلی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کلام مصطفیٰ کا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عاجزی انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی باتیں یا اللہ سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ جو آپ التحیات میں تشہد کے اندر یہ جو التحیات پڑھتے ہیں، یہ کلام معراجیہ ہے، یہ اللہ اس کے حبیب کا کلام ہے جو معراج کی رات بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا، آپ پر رحمت اور برکتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ آپ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کی ذات پر، قربان جائیں آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں وہ جلوہ گر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی آغوش قربت کے اندر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ امت کو نہیں بھولے۔ میں معراج کی رات یہاں پر جتنے چند ہمارے دوست تھے، میں بیان کر رہا تھا کہ رب کائنات نے سورہ نجم کی دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا صاحب، امت مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا تمہارا صاحب اس سفر معراج کے اندر بھولا بھٹکا نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، میں پوچھ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے، دیکھو کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دنیا کے اوپر، جب وہ مکہ کی سرزمین پر تھے، جب وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ جب وہ اللہ کا مخلص، اللہ کا محبوب، ہمارا آقا و مولا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا صاحب بھولا بھٹکا نہیں ہے۔ تو اس پر کافی کیلو کال کی وہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ کیا بات ہے کہ جب یہاں پر تھے تو تو نے فرمایا بے عبد ہی میرا بندہ، جب وہ تیری بارگاہ میں پہنچ گیا تو یا اللہ تو نے فرمایا کہ تمہارا صاحب، یا اللہ یہاں جب تھا تو تو کہتا تمہارا صاحب، جب تیری بارگاہ میں پہنچ گیا تو کہتا میرا بندہ۔ فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ میرا حبیب جب میری بارگاہ میں آیا ہے، میری ملاقات کے لیے آیا ہے اور اس درجے پر پہنچ گیا ہے، ثم دنا کا قرب میں نے حاصل دیا ہے ان کو، فتدلی کا قرب نہیں عطا کیا ہے، فکان قاب قوسین او ادنا کی آغوش قربت میں بیٹھا ہے۔ تو جب میرے اتنا قربت میں بیٹھا ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں ان کی، یعنی میں سلام کرتا ہوں ان پر، السلام علیکہ ایھا النبی، میں ان سے ان کے سامنے ان کی بات کرتا ہوں، اے حبیب آپ پر سلام ہو۔ لیکن یہ تمہارا صاحب اس وجہ سے ہے کہ یہ میری آغوش قربت کے اندر بھی بیٹھ کر یہ تمہیں نہیں بھولا ہے۔ یہ جب میں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، باری تعالیٰ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہ ہو بلکہ ہم تمام پر ہو۔ ہم علینا، اس میں صحابہ ہیں جن کو حضور کے صحابی کہتے ہیں، صحابہ ہم تمام پر ہو، انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ہم تمام پر تیرا سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت میں سے سلف صالحین جو قیامت تک نیکوکار آئیں گے، باری تعالیٰ تیرا سلام ان تمام کے اوپر ہو۔ تو گویا کہ میں تمہارا صاحب کیوں نہ کہوں کہ جب وہ میری آغوش قربت میں بیٹھا ہے، میں بات کرتا ہوں ان کی، میں بات کرتا ہوں ان سے، اور یہ بات کرتا ہے تمہاری۔ اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش قربت کے اندر بھی امت کو نہیں بھولا ہے، تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں۔ یاد رکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سال کے بعد معراج کا مہینہ آئے تو معراج کے مہینے میں صرف بیان سن لیا جائے، یا گھر کے اندر معراج کی محفل کر دی جائے، ربیع اول کا مہینہ آئے تو ربیع اول میں میلاد کا محفل کر دی جائے۔ نہیں، ارے یاد کرنا یہ ہے کہ اپنی شکل و صورت کو، اپنے قول و فعل کو، اپنے کردار کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈھال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حکم دیا کہ زندگی اس طرح گزارو، اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے درمیان محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے، یہ ماڈل بنا کر بھیجا ہے، اس ذات کو دیکھو، اس کے قول فعل کو اپناؤ۔ بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا اوڑھنا، ان کے چلنے پھرنے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو حق ہے وہ یہ کہ ہمارے قول و فعل کے ساتھ یہ بات عیاں ہو جائے کہ کسی کو شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو اپنی شناخت بتانے کی ضرورت نہ پڑے، بس ہماری طبیعت کو، ہمارے قول و فعل کو، ہمارے کردار کو کوئی دیکھ کر بس یوں کہے کہ واقعی یہ غلام مصطفیٰ ہے، واقعی یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس بات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تحفے عطا کیے معراج کی رات۔ ایک تحفہ ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری رکوع، 3 آیتیں ہیں صرف، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یہ امت کے لیے تحفہ عطا کیا اللہ نے معراج کی رات۔ اور ایک تحفہ اللہ رب العزت نے عطا کیا نماز کا، نماز، اور وہ بھی 50 نمازیں عطا کی ہوں حضور کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ اور تحفہ چونکہ معراج کی رات عطا ہوا تو رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ سنا، اللہ نے کتنا انہیں بلندیوں سے نوازا۔ اگر امت مصطفیٰ بھی معراج کو پہنچنا چاہتی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ایک تحفہ دیا ہے، وہ ہے نماز کا۔ تو لہذا نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معراج کی رات عطا کردہ تحفہ ہے۔ مگر حضور علیہ السلام جب واپس پلٹے تو آقا علیہ السلام جب واپس آئے تو بیان ہی اسی طرح جیسے گئے تھے، ہر آسمان پر 1 یا 2 نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، وہ نبی اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشورہ نہیں دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو طبیعت ہے اس کے اندر خلت ہے، آمنا و صدقنا، دوسری بات ہے ہی نہیں، بس سمعنا و اطعنا، یا اللہ جو سنا اطاعت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت آپ دیکھیں، اور بات پھر ادھر چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا، حضرت ہاجرہ انہیں ملی تحفے میں، ظالم بادشاہ کی وہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت سارہ آپ کی چچا زاد بہن، آپ کی بیوی پہلے موجود ہے، حضرت سارہ ہی نے کہا کہ ایسا کرو نکاح کر لو، نکاح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے انہیں عطا کیا۔ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوا، ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا اپنی بیوی کو لو، اپنے اس نو مولود بچے کو لو، انہیں جنگل بیابان کے اپنے ہاتھ سے بہت دور چھوڑاؤ۔ تو کیا کیا؟ سمعنا اطعنا، یا اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ نہیں عرض کی باری تعالیٰ ان کا کیا بنے گا، یہ ایک عورت ذات اور ایک معصوم بچہ جب اسے جنگل بیابان کے اندر چھوڑوں گا تو ان کا کیا بنے گا؟ نہیں، کچھ نہیں سوچا، آمنا و صدقنا، بس جو کہا سمعنا و اطعنا، سنا اور اس پر اطاعت کی، چھوڑ کر آئے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ خصلت، عادت، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بارگاہ جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، میری امت پر 2 فرض ہی نہیں پڑتے تھے، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑے گی؟
آپ کی امت کے مشاغل بہت زیادہ ہوں گے، میری امت کی بنسبت ان کی عمریں کم ہوں گی، وہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ آپ جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ ان کو کم کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بس فرق کتنا ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 نمازیں معاف ہوئیں یا 10 نمازیں معاف ہوئیں۔ صرف اس فرق کے علاوہ بخاری مسلم متفق ہے اس بات پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر 10 نمازیں معاف ہوئیں تو 10 معاف ہوئیں، حضور واپس پلٹے، انہوں نے پھر پوچھ لیا کتنا؟ اللہ نے 10 نمازیں معاف کی۔ نہیں محمد، یہ بھی زیادہ ہے، آپ دوبارہ جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے کلیم میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اللہ تو معاف نہیں کرے گا، نہیں، بس دوبارہ پلٹے، واپس گئے۔ الغرض ہر دفعہ آتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ دیتے، واپس جانے کا مشورہ، پھر اللہ کا حبیب چلا جاتا، 10 نمازیں، اور دوسری روایت کے مطابق 5 نمازیں، یعنی کہ گویا 9 مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس بھیجا، تو 5 نمازیں معاف ہوئیں، آخر میں 5 رہ گئیں۔ اس میں حکمت ہے کہ 9 دفعہ کیوں گئے، علماء کرام نے اس کو اپنی تفسیروں میں لکھا، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے آج بات کو ختم کرنا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دفعہ بھی مشورہ دیا کہ آپ یہ زیادہ ہیں، واپس جائیے۔ اور میں تیقن سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب جاتے تو خالی واپس، وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ ہم تو دل میں سوچتے ہوں گے کہ ایک چکر اور ہی لگا لیتے، شاید قصہ کمام تمام ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اب اسی پر کفایت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، بس اسی پر کفایت کی۔ ادھر ہاتف غیبی سے آواز آئی، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے، اللہ جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ ہماری بارگاہ میں آتے رہے، ہم معاف کرتے رہے، 50 سے 5 کر دی۔ جو بھی آپ کا امتی 5 پڑھے گا نامہ اعمال میں ثواب 50 کا دیں گے۔ اب بتائیے، اللہ کے ساتھ بھی وفا کریں، ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ بھی وفا کریں۔ نماز اگر ہم 5 پڑھے، نامہ اعمال میں 50 کا ثواب لکھا جائے تو یہ ہماری اعلیٰ قسمت ہے کہ نہیں؟ لیکن شومی قسمت ہماری کہ ہم ان 5 کو بھی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ کئی بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ آج کپڑے درست نہیں ہیں، آج بس تھوڑا دوستوں کے ساتھ رہے اور سستی کہلی کی وجہ سے چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو ٹائم پڑا ہے نا یار، گھنٹہ پورا پڑا ہے، اتنا وقت سے یہاں سے لے کر یہاں تک تو ٹائم ہے، چلو آخری لمحے میں پڑھ لیں گے۔ پھر بھی وہ وقت گیا تو ہم پھر اس کے بعد قضا کرنے کو بھی تیار نہیں، نمازیں کو بھولائے بیٹھے ہیں۔ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مشاہدات کی طرف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتائے، اور انہی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اگر ہم معجزہ معراج بیان کرتے ہوئے اگر معجزہ معراج کو بیان کریں تو لوگ عش عش کر اٹھتے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں۔ انہی کتابوں کے اندر یہ واقعات بھی آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عالم برزخ کی جب سیر کرائی گئی تو مشاہدات تو کچھ آپ نے واقعات میں بھی سنے، یعنی کہ آپ کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزرنا، آپ کا بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کرام کا جمع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرنا، وہ دیگر جو مشاہدات جو واقعات میں ہیں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ مشاہدات ہمارے لیے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بتا رہے ہوں گے تو میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے آقا کتنا رنجیدہ ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجسام مثالی کے اندر وہ جو بعد میں واقعات ہونے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہاں عالم برزخ میں دکھائے گئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو رب کائنات نے تحفہ معراجیہ عطا کیا، نماز کا تحفہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عظیم تحفہ ہے۔ جب حالت نماز کے اندر بندہ ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات میں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو صرف اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے جمعہ کو، بس جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اس کے ماں سوا ہمیں نہ معاف ہیں، کیونکہ جمعہ کے تعداد نمازیں ہماری مسجدیں ساری بھری ہوتی ہیں نا، اور ساری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، جہاں کہیں بھی مسجدیں ہیں اکثر کے اندر رش ہوتا ہے، تو اگر جمعہ کے دن ساری مسجدیں بھری ہیں تو عام نمازوں میں کیوں نہیں؟ تو لہذا اس بات پر میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ جمعہ ضروری ہے، اور جمعہ سے زیادہ رش ہوتا ہے عیدین پر۔ عید پر کئیوں نے سمجھا یس عید کر لی، عید کی نماز پڑھ لی، تو اس کے ماں سوا بس اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحیم ہے، کریم ہے، اور اس کا حبیب بھی رحمت للعالمین ہے، بس دیکھا جائے گا آگے۔ یہ جو ہے علماء کرام، یہ جو قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ان کو نعت خوانوں نے اوپر چڑھا دیا، نعت خوانوں نے ان کو قریب سامنے بیٹھے ہوئے ان کو جنت میں پہنچا دیا، بہت بلند مقام پر پہنچا دیا۔ تو اب وہ اس خیال کے اندر ہیں کہ ایک نعت ثنا خان نے بتا دیا ہے کہ دوزخ سے نہ ڈرا مجھے واعظ، وہاں مصطفیٰ آئیں گے وہ جانے، ایسا کلام ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، واعظ جو ڈراتا ہے، وہ واعظ، وہ مبلغ، وہ خطاب کرنے والا عالم دین، وہ اپنی طرف سے ڈراتا ہے۔ قبر کے عذاب سے ڈرانے والا سب سے بڑا واعظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبر کا خوف، قبر کی گرفت، قبر کی تنگی، یہ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ جو واعظ امت مصطفیٰ کو ڈرا رہا ہے، ارے وہ اپنی طرف سے تھوڑا ڈرا رہا ہے، اسے اللہ کے حبیب نے بتایا ہے۔ تو سب سے بڑا واعظ تو اللہ کا حبیب ہے۔ اور یہ پروفیشنل قسم کے نعت خواں، جنہوں نے کچھ اشعار بھی نہ سوچا کہ کس جہت پر پڑھ رہے ہیں، کس نے لکھا ہے، علماء کرام سے ان کی درست کرنے بھی نوبت نہ آئی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ عالم دین کی کیا ضرورت ہے؟ اب صرف محفل میلاد سجاؤ، محفل نعت کرو، علماء کرام کی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں، بس آؤ اور یہ سب کچھ نعت خوانی کے اندر، اور نعت خوان نے ان کو بیٹھے بیٹھے وہاں پر سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک مقام پر ہم پہلے موجود تھے اور ایک نعت خوان نعت پڑھ رہے تھے، اور مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے تو ان کے آتے ہی جو ہے نا نعت خوانی ختم ہوئی، تو آپ نے جب تقریر شروع کی تو وہ الفاظ مجھے نہیں بھولتے آج تک۔ تو آپ نے سامعین سے کہا کہ ایسا کرو، تمہیں ان ثنا خوانوں نے تمہیں وہ خواب دکھا کر، جنت کے خواب دکھا کر عرش پر پہنچا دیا ہوگا، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، مہربانی کر کے عرش سے فرش پر آ جائے، زمین پر آ جائے میری گفتگو سننے کے لیے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی قدر، قبر حق ہے، قبر کی تنگی حق ہے، قبر کا دبانا حق ہے، اور اگر ہماری بدعمالیاں اس طرح رہیں تو پھر قبر کے اندر سوال جواب، نکیرین کے سوال جواب سے ہماری قبر ہی جنت یا جہنم کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، ہماری قبر ہی۔ اس وجہ سے اس بات کی تیاری کریں۔ اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت مصطفیٰ پر معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور یہ قسمت ہماری پڑھے 5 ثواب 50 کا ملے، تو ہمیں چاہیے کہ اس نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کی پوری پابندی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بتایا کہ جب عالم برزخ کی مجھے سیر کرائی گئی، عالم اجسام کے اندر مثالی اجسام مجھے دکھائے گئے، فرمایا اس کے اندر مجھے یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ان پر فرشتہ انسانی شکل کے اندر ہر ایک بندے پر مسلط ہے، اور وہ زور کے ساتھ ایک پتھر اس کے سوئے ہوئے کے سر پر مارتا ہے، اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ نیچے پتھر ہے، اوپر یہاں رکھتے ہیں لیمو، یہ پتھر رکھا ہے، اوپر لیمو رکھ لیں، اور اوپر سے وہ یہ ہتھیلی جتنا بڑا پتھر اوپر سے یوں گرا ہے، یوں مارے، تو بتائیے اس لیمو کا حشر کیا ہوگا؟ بس وہ فرشتوں کے پاس وہ بڑے بڑے پتھر، چٹانوں جیسے پتھر، نیچے بندے کا سر، اور وہ اپنی قوت سے ماریں، تو بتاؤ سر کا کیا بچے گا؟
تو سر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ پتھر جب دور گرتا ہے دوبارہ وہ انسانی شکل کے اندر جو فرشتہ ان پر مسلط ہے وہ اس پتھر کو اٹھاتا ہے اور اللہ کی قدرت سے اس بندے کا سر پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ بس وہ پتھر اٹھایا، پھر دیکھا یہ سر تو صحیح سلامت ہے، پھر اس کو نیچے پھر پتھر، پھر مارا پتھر۔ یہ انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، آپ کی امت کے بے نمازی، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ معاشر کے دن تک جب تک قبریں کھولی جائیں گی اس وقت تک انہیں سزا دی جاتی رہے گی۔ اب بتائیے کہ ہمارا کیا خیال ہے؟ ادھر تھوڑی سی سوئی چبھ جائے تو ہمارا کیا حشر ہو جاتا ہے، مچھر کاٹ لے تو ہماری طبیعت میں کیا گزرتا ہے، اور وہاں پر صرف یہ نہیں بلکہ سر ریزے ریزے ہو رہے ہیں، اور یہ عالم برزخ کا یہ عذاب ہے، آخرت کا عذاب باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی کا تہیہ کریں، پکے دل سے تہیہ کریں، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں تو بارہا کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اتنا بڑی نمازوں سے مت ڈریں، آپ فرض ادا کریں، سنت مؤکدہ ادا کریں، عشاء کے وتر ادا کریں، لیکن ان کو پڑھیں ضرور۔ سنت نوافل، سنت غیر مؤکدہ بے شک چھوڑ دیں، لیکن ان کو ضرور پڑھیں۔ اگر نہیں کریں گے، سستی کہلی کریں گے، ہمارا سر بوجھل ہو جاتا ہے نا کہ ہم تو نماز پڑھیں تو شیطان وار کرتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ کا وہ ہے۔ ایک مشاہدہ حضور نے اور کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے شخصوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا ایک ہونٹ جو ہے وہ نیچے گھٹنوں تک ایسے ہونٹ نیچے گرا ہوا ہے، اور ایک ہونٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کو یوں سر پر رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو وہ جو جہنم کی خوراک ہے تھوہر اور وہاں کا جو پانی ہے وہ ان کو پلایا جا رہا ہے۔ جب وہ پیتے ہیں تو پھر ان کے منہ کے ساتھ سے گندی پیپ جو جیسے ایک پھوڑے سے نکلتی ہے، وہ گندی پیپ اور بدبودار پانی نکلتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ آپ کی امت کے شرابی لوگ ہیں۔ اب بتائیے، شراب جو ہماری مجلسوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر، بڑے بڑے لوگوں کے محفلوں کے اندر جو عام ہو چکا ہے، جسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شراب اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شراب اور پیشاب کے اندر جو شراب کی بناوٹ ہے، جو اس کو بنایا جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ کے ذریعے سے گندی خوراک کو ماں کے بطن کے اندر بھی ہمیں پاک رکھا ہے۔ آپ پتہ ہے کہ خون جب بچہ اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ جو خون، والدہ کا خون جو ایک خوراک کے طور پر اس بچے کو پیٹ میں دیا جاتا ہے، وہ رب کائنات نے اس کا پیٹ کے اندر خوراک دینا منہ کے ذریعے نہیں رکھا بلکہ ناف کے ذریعے رکھا ہے۔ ناف کے ذریعے کہ وہ خون کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کا اتنا لحاظ کیا، اتنا خیال رکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ جو خون جو ایک کراہت، ایک حرام مسل چیز ہے خون، اس کو خوراک دینے کے لیے رب کائنات نے منہ کا راستہ نہیں بنایا بلکہ ناف کا راستہ بنایا ہے۔ اس لیے کہ یہ منہ کے اندر جو زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کی ہے۔ رب کائنات نے اس خوراک کا لحاظ ماں کے بطن کے اندر بھی رکھا، لیکن شوم قسمت ہماری دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم بھی عطا کیا، اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اگر ہم پینا شروع کر دیں، اگر ہم ان حرام چیزوں کو کھانا شروع کر دیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اب حدیث قرآن میں آئے نا کہ یہ جو شراب ہے، دیگر چیزیں ہیں جو اللہ کی ممنوعات ہیں، جو اللہ نے منع کیا، اس کا گناہ کتنا ہے۔ اور ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اگلے پروگرام جو آ رہے ہیں اس مہینے کے اندر جو آئیں گے، اپنی اصلاح کے لیے ان کے اندر مزید انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔